بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے ہم نے صلح حدیبیہ پر مختصر ڈسکس کی، تو اب ہم غزوات میں سے غزوہ خیبر پر ہم مختصر ڈسکس کریں گے۔ تو عزیز طلباء، غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا، اور خیبر وہ مقام ہے کہ خیبر مدینہ منورہ کے شمال میں تقریباً 200 میل کے فاصلے پر واقع ایک زرخیز علاقہ تھا جہاں یہودی آباد تھے، اور اس طرح کے مدینہ منورہ سے یہودیوں کا اخراج ہوا تو ان میں سے اکثر خیبر جا کر آباد ہو گئے۔ تو یہ عرب میں یہود قوت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہ لوگ مالدار تھے، اس لیے ان کے پاس اسلحے کے وسیع ذخائر اور فوجی قوت موجود تھی، جس سے سلطنت مدینہ کو ہر وقت خطرہ رہتا تھا۔ اب یہ غزوہ خیبر جو مدینہ سے 200 میل تھا، اور دوسری جو غزوہ خیبر کے اسباب میں سے اہم سبب یہ تھا کہ خیبر مسلم دشمن سیاست کا گڑھ تھا، کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک دشمنی کا بہت بڑا گڑھ تھا، کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ہر وقت ان سے خطرہ تھا۔ کہ یہ خیبر کے یہودی تھے جنہوں نے جنگ خندق میں مشرکین مکہ کو مدینہ منورہ پر چڑھا لایا تھا۔ مطلب ہے کہ غزوہ خیبر جو خیبر کے جتنے بھی یہودی تھے، ہر وقت ان کا کام یہی تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف کسی نہ کسی سازش کے اندر مصروف رہتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے ہمہ وقت یہ خطرہ جو تھا یہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں نے ان کی طرف حضور علیہ السلام نے پیش قدمی فرمائی۔ تو انہی لوگوں نے مدینہ منورہ کے یہودی قبیلہ بنو قریظہ کو مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی پر آمادہ کیا تھا۔ انہی شرپسندوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا تھا، اور جس وجہ سے یہ جنگ لڑی گئی اس میں سے یہ 3-4 باتیں جو تھی، یہ اسباب میں سے سیاست کا ایک مسلم سیاست کا ایک گڑھ تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ یہود کی اسلام دشمنی۔ اور یہ بات آج بھی ہماری طرف سے بڑے بڑے مفکر محدث بڑے بڑے علماء یہ مسلمانوں کو اس چیز پر باور کرواتے ہیں کہ یہود کی اسلام دشمنی تا صبح قیامت ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہود اسلام دشمن تھا، اسلام دشمن ہے، اور اسلام دشمن رہے گا۔ اس لیے اللہ جل مجدہ نے ہمیں ان سے دوستی کرنے سے منع فرمایا۔ عزیز طلباء، یہ 2 باتیں اہم تھی کہ ایک خیبر جو تھا یہ مسلمان دشمن سیاست کا گڑھ تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ یہود کی اسلام دشمنی، کہ جو بھی وہاں پر جو اسلام دشمنی کے خلاف کو بات ہوتی تو وہاں پر اس کے خلاف پلان کیا جاتا۔ اور اس میں سے اہم وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شہید کرنے کا پروگرام بنایا تھا، اور جنگ احزاب میں ان کے مقاصد پورے نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے مدینہ منورہ پر ایک بڑا حملہ کرنے کی تیاری شروع کی۔ تو یہودیوں کو اس مہم میں قبیلہ بنو غطفان کی حمایت بھی حاصل تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے عزائم کا پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے 7 ہجری میں خیبر کا رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر 1400 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ کہ 2 باتیں، ایک تو خیبر مسلم دشمن سیاست کا گڑھ تھا، وہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی۔ دوسری یہود کی اسلام دشمنی میں کیا کیا چیزیں تھیں، وہ بھی آپ کے سامنے عزیز طلباء میں نے بیان کی۔ اب اسلامی لشکر کی جو روانگی تھی، کہ جب حضور علیہ السلام اس لشکر کو لے کر اپنے غلاموں کو لے کر آپ جب مکہ سے مدینہ سے خیبر کی طرف روانہ ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے 2 آدمیوں کی خدمات حاصل کی۔ ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہمیں ایسے راستے سے جانا چاہیے جس پر چل کر ہم خیبر میں شام کی جانب سے داخل ہو سکیں۔ یہ بڑی نہایت اہم بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہمیں شام کے راستے سے آپ داخل ہوں، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا، ایک تو یہود کے شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں گے، اور دوسری طرف یہود اور ان کے حلیف قبیلہ بنو غطفان کے درمیان حائل ہو کر ان کی طرف سے کسی مدد کی رسائی کا امکان ختم کر دیں گے۔ یہ جو قبیلہ بنو غطفان تھا یہ بھی بڑا قبیلہ تھا، تو حضور نے فرمایا کہ ہمیں 2 آدمیوں کی مدد سے حضور ایسے راستے سے ہم شام کے راستے سے داخل ہوں، ایک تو یہ خیبر والے یہودی جو تھے یہ شام کی طرف بھاگ نہ سکیں،
اور دوسرا ہم قبیلہ بنو غطفان اور خیبر کے یہودیوں کے درمیان حائل ہو جائیں تاکہ یہ ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام آپ نے اس طرح خیبر کے اندر داخل ہوئے۔ رستہ دکھانے والا اسلامی لشکر کو ایسا ہی رستے پر وہ لے چلا جس کو حضور علیہ السلام نے جن لوگوں کو آپ نے منتخب فرمایا وہ 2 آدمی حضور علیہ السلام کو اسی رستے پر وہاں پر لے کر چلے۔ تو اب خیبر میں داخلہ اور فتح، لشکر اسلام رات کے وقت خیبر پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ رات کے وقت کسی قوم پر حملہ نہیں فرماتے تھے، اس لیے کہ رات خیبر کے باہر گزار کر صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں داخل ہوئے۔ یہ حضور کا جو انداز تھا کہ آپ جس جگہ بھی جنگ میں تشریف لے جاتے غزوہ کے اندر تو اس جگہ میں آپ رات کے وقت اگر پہنچے تو آپ صبح کا انتظار کرتے، تو صبح کے وقت آپ ان لوگوں سے جنگ کرتے۔ خیبر میں 8 قلعے تھے۔ سب سے پہلا قلعہ نائم پر حملہ کیا گیا جسے فتح کیا گیا، اس کے بعد دوسرے قلعے بھی یکے بعد دیگرے بآسانی فتح ہو گئے، لیکن قلعہ کمروس فتح کرنے میں دشواری پیش آئی تو اس پر کئی حملے کیے گئے لیکن فتح نہیں کیا جا سکا۔ قلعہ فتح ہونے سے ایک دن پہلے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جسے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ میں فتح عطا فرمائے گا۔ تو جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تو رات میں سب صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ تمنا ہوئی کہ کاش کہ یہ صبح جھنڈا ہمیں دیا جائے۔ تو جس صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد حضور علیہ السلام نے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ جھنڈا اسے مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا اور ان کے لیے حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ اے اللہ، اے علی، تم جاؤ اور ان کے میدان میں اترو، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو۔ اللہ کی قسم اگر اللہ تیرے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ کہ عرب کے اندر جو اونٹوں کی ویلیو تھی وہ سرخ اونٹوں کی سب سے زیادہ ویلیو ہوتی تھی۔ تو حضرت علی میدان جنگ میں اترے تو پہلے یہود کو اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے رد کر دی، اس کے بعد یہود کا نامور جنگجو مرہب سامنے آیا، مقابلہ ہوا اور مرہب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ جو ان کا سب سے بڑا پہلوان تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک لمحہ بھی نہ رہ سکا۔ مرہب کی موت پر یہودی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور یوں خیبر فتح ہو گیا۔ اب نتائج کے اندر اگر بات دیکھی جائے تو عزیز طلباء، اس غزوہ میں 18 مسلمان شہید ہو گئے اور 93 یہودی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ تو اس طرح جو تھا یہ غزوہ خیبر جو ہے وہ فتح ہوا اور جو خیبر کے یہودی مسلمانوں کے ساتھ ایک دشمنی کا ماحول رکھتے تھے، ان کا ایک سیاست کا گڑھ تھا، تو وہ اس طرح سے وہاں سے ختم ہوا اور جو یہود کی اسلام دشمنی تھی وہ بھی وہاں سے ختم ہوئی اور خیبر فتح ہو گیا اور وہاں پر مسلمان آباد ہو گئے۔ عزیز طلباء، اللہ کے عالم سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔